اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، یاجوج اور ماجوج کا خروج، 12واں حصہ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیوار اور بعض بادشاہوں کے اس تک پہنچنے کی کوشش کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، خلیفہ واسق باللہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں اپنے کچھ امراء کو تیار کیا اور ان کے ساتھ ایک لشکر بھی روانہ کیا تاکہ وہ اس دیوار کا جائزہ لیں، اس کا معائنہ کریں اور واپسی پر خلیفہ کو اس کی رپورٹ پیش کریں۔ یہ لشکر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ اس دیوار تک پہنچ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں ایک دیو ہیکل دروازہ بھی ہے جس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ نیز دیکھا کہ وہاں مٹی اور پتھر سے ایک برج تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے پاس کے پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے کچھ پہرے دار بھی تھے۔ یہ دیوار بلند و بالا پر شکوہ اور عظیم ہے، اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، نہ اس کے ارد گرد کے پہاڑوں پر چڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مشن قریباً 2 سال تک اپنے کام میں مشغول رہنے کے بعد واپس لوٹا اور بہت سے عجیب و غریب امور کا مشاہدہ کر کے آیا۔ خلیفہ واسق باللہ نے عہد عباسی میں 227 سے 232 ہجری بمطابق 842 سے 847 تک حکومت کی۔ عباسی خلفاء میں ترتیب کے لحاظ سے ان کا 9واں نمبر بنتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کی کوئی سند بیان نہیں کی اور نہ صحت و ضعف کے اعتبار سے اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے، واللہ عالم۔ کیا ذوالقرنین کا دیوار چین سے کوئی تعلق ہے؟ سد ذوالقرنین اور دیوار چین میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی تھی، لیکن دیوار کو وہاں کے حکمرانوں نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا۔ عظیم دیوار چین تاریخ انسانی میں طویل ترین تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے۔ اس پر 4 قبل مسیح میں کام شروع ہوا اور 17 عیسوی تک جاری رہا۔ اس دیوار کو چینیوں نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یہ دیوار چین کے شمالی مشرقی ساحل سے شروع ہو کر ویسٹ چائنا تک چلی گئی ہے۔ ماہ وصال کے گزرنے سے اس کے کچھ اجزاء گر گئے تھے، بعد میں ان کی مرمت کر دی گئی۔ اس کے بنیادی حصے کی لمبائی 3460 کلومیٹر ہے۔ دیوار کی بلندی 7.5 میٹر اور موٹائی 6.5 میٹر رہ جاتی ہے۔ پوری دیوار میں ہر 180 میٹر کے فاصلے پر نگرانی کے لیے برج بنائے گئے ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں اس دیوار کے بعض حصے منہدم ہو گئے تھے، جنہیں 1940 عیسوی میں چینیوں نے دوبارہ تعمیر کر لیا۔ سد ذوالقرنین کی بناوٹ لوہے اور تانبے سے ہے، جبکہ دیوار چین کو پتھر، اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ دیوار چین مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین سے مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے۔ سد یاجوج و ماجوج کو آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا توڑ ڈالے گا، لیکن دیوار چین تو ماضی میں کئی جگہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے وسیع ہے، ہم اپنے اعمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔